حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعث کے بعد اب تک یہودی اور عیسائی طاقتیں مسلمان کے مخالف رہی ہیں۔ ہر بات میں ان کا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن صرف ایک تابوت سکینہ ہے جس پر مسلمان، عیسائی اور یہودی تینوں متفق ہیں کہ ایسے تابوت کا وجود موجود ہے جس میں دنیا کے تینوں بڑے مذہب عیسائی، مسلمان اور یہودی تابوت سکینہ کی تلاش میں رہتے ہیں۔ تینوں کا عقیدہ ہے کہ وہ ایسا مقدس صندوق ہے کہ جس کے بھی ہاتھ لگ گیا تو پھر وہ مذہب پوری دنیا پر قابض ہو جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں شمشاد نامی درخت کی لکڑی سے بنایا ہوا اور سونے کا کام کیا ہوا 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ایک انوکھا صندوق عطا فرمایا، جو کہ منتقل ہوتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب صندوق ملا تو اس میں تمام انبیاء کرام ان کے مکانات کی تصویریں تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ صندوق ملا تو آپ اس میں اپنا خاص سامان رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ صندوق میں تورات شریف کی تختیوں کے ٹکڑے، جنتی لاٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ اور ان کی لاٹھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والے من اور سلوہ بھی موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کو سکون نصیب ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کیا کرتے، دشمنوں کے مقابلوں میں اس کی برکت سے فتح پاتے تھے۔ جب کبھی آپس میں اختلاف ہوتا تو صندوق سے فیصلہ کرواتے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز آتی تھی، بلائیں اور آفتیں صندوق کی برکت سے ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ کہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ یعنی برکت اور رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا مقدس ذریعہ تھا۔ جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث تھیں اور ان کے لوگوں میں بدعمالیاں زیادہ ہونے لگیں تو اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ کو ان پر مسلط کر دیا۔ انہوں نے بنی اسرائیل اور اس شہروں کو تاراج کیا، انہیں علاقہ بدر کر دیا، ان کی اولادوں کو قتل کر کے گرفتار بھی کر دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جالوت اور اس کی قوم کو تابوت کی وجہ سے مختلف آزمائشوں میں گرفتار کیا۔ انہوں نے تابوت کو بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہنکا دیا۔ اس پورے عمل میں فرشتے مختلف امور سر انجام دیتے رہے۔ اس وجہ سے سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ فرشتے اسے اٹھا لائیں گے یا پھر براہ راست فرشتے اٹھا لائیں۔ یہ حضرت شمویل علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ بنی اسرائیل کا کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ ہمارے سے کسی کو بادشاہ بنا دیں۔ چنانچہ آپ نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا، لیکن جب لوگوں نے طالوت کی بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا تو ایک دن خود بخود تابوت سکینہ طالوت کے پاس آ گیا، جس سے سارے بنی اسرائیل نے طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ جب تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے پاس آیا تو چند ہی دنوں میں ان کا عروج پھر سے بحال ہونا شروع ہو گیا تھا۔ قرآن مجید میں اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں۔ اس میں موسیٰ اور ہارون کی تبارکات ہیں اور اس کو فرشتے اٹھا لائیں گے، جبکہ اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ لیکن یہودی قوم ایسی کم عقل قوم تھی کہ وہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی برائی میں مبتلا رہتی تھی۔ لہٰذا جب یہودیوں میں شرک عام ہوا تو بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر کے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس نے شہروں کے شہر کو جلا دیے، یہودیوں کو جلا کر خاک کر دیا۔ اس تباہ کاریوں کی وجہ سے تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا۔ آج تک تابوت سکینہ کے بارے میں کوئی بھی سراغ نہیں لگ سکا۔ یہودیوں تابوت سکینہ کی تلاش میں آج بھی لگے رہتے ہیں تاکہ وہ اس تابوت کو تلاش کر کے اپنی اسی روحانیت کو واپس حاصل کر سکیں جو کبھی ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ تابوت سکینہ کس جگہ پر ہے، اس کے بارے میں تاریخ میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ ہر کسی کا نظریہ الگ ہوتا ہے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ بخت نصر کے حملے کے بعد اس صندوق کو افریقہ لے جایا گیا تھا، وہاں ایتھوپیا کے ایک چرچ میں رکھ دیا گیا جہاں وہ آج کہیں چھپا ہوا ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ جبان کی پہاڑیوں میں اس تابوت کو کسی بادشاہ نے دفن کروا دیا تھا، جبکہ ایک تھیوری کے مطابق
یہ صندوق حضرت سلیمان کے محل میں کئی دفن ہے جو فلسطین میں آج بھی گم ہے۔ اس کی تلاش یہودی کافی عرصے سے کر رہے ہیں۔ اس صندوق کو ڈھونڈنے کی کوشش آج بھی جاری ہے، جیسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ دوسری طرف مسلمانوں کے سائنسدان اور علماء بھی مختلف رائے بیان کرتے ہیں۔ کچھ کے نزدیک یہ تابوت صوفیوں کے پاس ہے، وہ ہر دور میں یکے بعد وہ منتقل ہوتا رہتا ہے، جبکہ اہل تشیع کا یہ کہنا ہے کہ صندوق اہل بیت کے پاس رہا۔ اس کے بعد یہ امام مہدی علیہ السلام کو یہ ورثے میں مل گیا۔ جب قیامت قریب ہوگی تو حضرت مہدی اس صندوق کے ساتھ ظاہر ہوں گے۔ اس تابوت کے ذریعے وہ یجوج اور مجوج پر فتح یاب ہوں گے۔ یہ بات حق ہے کہ جس دن تابوت سکینیہ دنیا میں آئے گا اس دن قوموں کی تاریخ ہی بدل جائے گی۔ جس قوم کے پاس یہ مقدس صندوق ہوگا وہ سب پر غالب آ جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب حضرت سیدنا امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو وہ اس صندوق کو نکال لیں گے، جبکہ فلسطین کے تبریہ نام کی ایک مشہور جھیل انٹاکیہ کے شہر ترکی کے قول کے مطابق آپ اسے ترکی کی کسی گھاٹ سے نکالیں گے۔